سنو ایک ماں کا ایک بچہ مجھے یاد آنے لگا. تمہاری چائے پوری ہوگی, اب تقریر بڑھ رہی ہے آگے. تم نے چائے پی لی ہے نا, کیا ارادہ؟ ڈر گئے کیا؟ وہ بھی میرے نبی کے زمانے کا بچہ اور میرے نبی کے زمانے کی ماں صحابی آتی, بچہ بھی صحابی. ماں نے بچے کو سوارا, سدھارا, وضو بنانا سکھایا. اللہ اللہ بچے کو صحیح تربیت دی. ایک دن کیا ہوا, چھوٹا سا بچہ, خوبصورت بچہ, وضو بنا کر کے ماں کی طرف کو چلا. ماں دیکھ رہی ہے میرا جگرا کہاں آ رہا, میرے دل کا ٹکڑا میری طرف کو آ رہا. چہرے پہ پانی کے قطرے ایسا لگے موتی رکھے ہوں. چھوٹا بچہ نا وضو بنا کے آستین اتار کے ماں کے پاس آ رہا, چھوٹے چھوٹے پاؤں سے. ماں کا پیار جب برسا نا, ماں نے اپنی باہیں پھیلا دی. ماں تو ماں ہوتی ہے یار. ماں نے اپنی باہیں پھیلائی, بچے کو گود میں لے کے پیار کیا, چومنے لگی. کہا میرے شہزادے کہاں جا رہے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا ماں میں مسجد نبوی میں نبی کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا ہوں. چھوٹا سا بچہ, کہاں جا رہا ہوں بولو؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. نماز. میرے بچے میرے پاس کیوں؟ کہا ماں سر پہ ہاتھ رکھوانے آیا تھا. تم رکھواتے ہو اپنی ماں سے سر پہ ہاتھ؟ کاروبار کے لیے جایا کرو تو ماں باپ سے سر پہ ہاتھ رکھوا کے, صبح گھر سے نکلو تو ماں باپ سے سر پہ ہاتھ رکھوا کے. سمجھ گئے؟ اگر کامیابی چاہتے ہو تو. ماں کہنے لگی میرے شہزادے نماز پڑھنے جا رہے ہو؟ کہاں ماں؟ ماں بولی بیٹا میرا کہنا مانو گے؟ بچہ بولا ماں آپ کے فرمان پہ میری جان قربان. ماں بولو بولو. ماں کہنے لگی نہیں میرے لال نہیں, کوئی بات نہیں ہے, چلے جاؤ. بچہ کہہ رہا ماں اب تو بعد میں جاؤں گا, پہلے اپنی امی کا کہنا پورا کروں گا. میری ماں گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہہ رہا ماں بتا دو. ماں نے پھر چپٹا لیا کلیجے سے, کہ نہیں میرے لال جاؤ. بچہ یہاں بیٹھ گیا گھٹنوں پہ, ایسے ہی بیٹھی جیسے میں یہاں چپٹ گیا پاؤں گا. ماں میں جاؤں گا نہیں جب تک آپ بتاؤ گی نہیں. ماں مجھے بتاؤ کیا حکم ہے, میں آپ کا کہنا پورا کروں گا. ماں کہنے لگی بیٹا کام کیے بغیر تو نہیں لوٹو گے. کام جب تک جسم میں جان ہے اس وقت تک پورا حق ادا کروں گا. بولو ماں کیا کام ہے؟ ماں بھی یار ماں تھی. ماں نے کیا کہا؟ ماں نے بچے کے ماتھے کو چوما, سر پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹے جاؤ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے جاؤ. مگر سنو میرے لال, جب تم نماز پڑھ لو نبی مصلی پہ رہے ہاتھ چوم لینا, سر پہ ہاتھ رکھوا لینا, اور نبی جب مصلی سے نیچے اترے دامن پکڑ لینا اور کہنا آقا میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کر دے. ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرا کے آنا. ماں ٹھیک ہے. بچہ چھوٹے 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 قدموں سے جا رہا. کہاں جا رہا؟ آئے ہائے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا. باپ تھے نہیں. اس بچے کا نام نہیں سنو گے؟ بتا دوں. اس بچے کا نام تھا حضرت ابو حذیفہ. سبحان اللہ بولو. صحابی رسول. اللہ. اب یہ بچہ گیا, سب نماز پڑھ رہے ہیں, اس نے بھی کونے میں نماز پڑھی اور نبی کے ہاتھ چومے, اور ایک طرف انتظار میں کھڑا تھا. اب ماں نے کہہ دیا ہے
کہ نبی جب تک مصلی پہ رہیں تب تک دامن مت پکڑنا، اور مصلی سے جب اترے تو دامن پکڑ کے کہنا آقا میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کر دے۔ اب بچہ اس انتظار میں ہے کہ نبی مصلی سے اترے۔ اللہ اللہ میرے نبی مصلی سے اترے ہی نہیں، تسبیح پڑھنے مصلی پہ بیٹھ گئے، صحابہ چلے گئے مگر بچہ نہیں گیا، وہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا۔ نبی نے مصلی نہیں چھوڑا، بچے نے مسجد کا کونا نہیں چھوڑا۔ جی کیا بات ہے۔ آقا پوری زندگی ہو جائے مگر ماں کا کہنا پورا کرا کے جاؤں گا۔ تم مانتے ہو ماں کا کہنا؟ ماں کا کہنا ماننا۔ صحیح کہہ رہے آپ، سمجھے؟ گالیاں بک کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہو گیا۔ اب ماں دیکھ رہی ہے میرا لال نہیں آیا، ابو حذیفہ نہیں آیا، چھوٹا بچہ منا بچہ نہیں آیا، پیارا چاند سے ٹکڑے چہرے والا بچہ نہیں آیا۔ ماں دیکھ رہی ہے، اور ماں اور بچہ کہہ رہا ماں اگر پوری زندگی رہنا پڑے رہ لوں گا مگر آپ کا کہنا پورا کر کے آؤں گا۔ کیا پیارا بچہ تھا، اور تم ہاتھ نکال جاتے ہو۔ اللہ اللہ، ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہو گیا، میرے نبی نے نماز پڑھائی، صحابہ نے ہاتھوں کو چوما، بھی چوما، انتظار میں کھڑا ہے نبی نیچے اترے اور میں اپنا کام کروں۔ نبی مصلی سے اترے ہی نہیں، پھر بیٹھ گئے، بچہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا۔ شام ہو گئی، ماں انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا نہیں آیا، مجھے کھانا بھی کھانا تھا، میرا لال کہاں چلا گیا؟ نبی نے عشاء کی نماز پڑھا دی۔ مصلی صحابہ چلے گئے۔ جو لوگ حاجی لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جو منبر شریف ہے وہاں سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف اتنی دور بھی نہیں ہوگا جہاں سے یہ ڈی جے رکھے، اتنی دور بھی نہیں ہے۔ میں بھی الحمدللہ ہر سال جاتا ہوں آپ کی دعا سے، ابھی لاک ڈاؤن میں نہیں گیا ہوں 2 سال سے، تو اتنا بھی نہیں ہے۔ بس جو ریاض الجنہ ہے نا بیچ میں، ریاض الجنہ بس صرف وہی ہے۔ تو ریاض الجنہ اتنا سمجھ لو جیسے اس دیوار سے یہ سٹیج، یہ دیوار ہے نا، اس سے یہ پردہ، کم و بیش میں اندازے سے بتا رہا ہوں کتنا وقت لگے گا یہاں تک پہنچنے میں۔ جو میرے نبی کا بھی روضہ شریف ہے وہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ کیا تھا بولو؟ حضرت عائشہ کا مکان تھا، حجرہ تھا، اور منبر شریف وہ۔ میرے نبی مصلی سے اٹھے، بچے کو نہیں دیکھا، اور سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں کو چلے۔ بچے نے دیکھا آقا جا رہا، بچہ بھی پیچھے پیچھے، مگر دوڑا نہیں۔ اس لیے نہیں دوڑا بچوں، تم مسجد میں شور مچاتے ہو، ذرا اس کو دیکھو۔ وہ بچہ اس لیے نہیں دوڑا، اگر مسجد میں دھم دھم کی آواز آ گئی، مسجد دہل گئی، بے ادبی ہو جائے گی، نبی ناراض ہو جائیں گے، سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ اب دل ہی دل میں کہہ رہا آقا 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 میری فریاد سن لو، پیچھے پیچھے جا رہا آقا میری فریاد، چھوٹا بچہ آقا میری فریاد سن۔ دوڑ کے پکڑ سکتا تھا، آگے سے گھیر سکتا تھا، اور زور سے بول سکتا تھا، کہہ سکتا تھا آقا ذرا میری بات سنو، مگر اس بچے کو پتہ تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن میں ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو، اتنا زور سے مت بولو، نبی کی بارگاہ میں
زور سے بولنا بے ادبی ہے، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ جی وہ بچہ نہیں بولا، دل ہی دل میں کہہ رہا ہے آقا 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 میری سن لے، پیچھے 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 پیچھے، آقا میری ماں نے بھیجا، آقا ماں نے بھیجا۔ میرے نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچے، ایک قدم اندر ایک قدم باہر، نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ابو حذیفہ رک گئے۔ نبی مسکرائے، مسکرا کر کے بولے تعال الیہ، اجو اجو اجو۔ چھوٹے بچے سے پیار کرتے ہیں نا، کہتے ادنو منی ادنو منی، اجو اجو قریب ہو جاؤ، اجو تعال الیہ، آؤ۔ ابو آئے، ابو حذیفہ دامن پکڑنے والے تھے، کہنے والے تھے آقا میری ماں نے کہہ دیا دعا کر دیں، مگر میرے نبی مسکرا رہے، مسکرا کر کے نبی نے آستین چڑھائی اور چڑھا کر کے ابو حذیفہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے بولے اذهب یا ابا حذیفہ الی بیتک، اے ابو حذیفہ جا اپنے گھر چلا جا، تیری ماں کی مغفرت ہو گئی اور تو بھی جنتی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے اور رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، اور مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، اس سے بھی کہیں آگے۔ تو بچوں تم ایسے بنو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کے بعد میں نے آپ کا ٹائم کافی لے لیا، وقت کافی لے لیا، اور میں اپنی حالت بتاؤں، ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، رات بھی نہیں سویا کیونکہ رات بھی اور آج دن میں بھی تقریر تھی میری، مولانا صغیر صاحب جوکن پوری اور میں روانہ میں، وہاں بھی کم سے کم 1.5-2 گھنٹہ تقریر ہوئی حضرت، اور پھر وہاں سے یہاں آ گئے ہوں۔ اب آگے ہمت نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ اب رہنے دو کیونکہ بہت ہو گئی، ٹائم بھی لے لیا ہے، انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ یہ علماء جو تقریریں ہم نے کری نا، یہ سب ان کو یاد ہیں، سب جانتے ہیں، مگر اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ پتہ نہیں کس کا کب اور کون سا جملہ قبول ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اتنی محبتوں سے ہمارے بھائی نے بھی کچھ فرمائش کی تھی، لیکن ابھی چھوڑو، رہنے دو، انشاءاللہ زندگی رہی تھوڑا انرجی بھی ہوگی ہمارے اندر بھی، آپ کے اندر بھی، اور انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اگر کسی بھائی کو میں نے کچھ باتیں سخت بھی کہی، بچوں کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، اور ماں کے لیے بھی، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا بھائی نہ بھائی سمجھیں، میں دشمن نہیں ہوں۔ کیا کروں، اس لیے جو سماج میں غلطیاں دیکھتا ہوں اس پہ بولتا ہوں، اور یہ علماء اسی لیے سب بولتے ہیں، انہوں نے سب نے بیچاروں نے اپنا وقت مجھے دیا ہے اور میں بولا ہوں۔ کسی بھائی کو، بہن کو، علماء میں سے کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، معاف کرنا۔ میرا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں تھا، میرا مقصد کسی سے دشمنی نہیں ہے، میرا سب میں کڑوی دوا پلا رہا تھا، وہ ڈاکٹر
جو گوشت کاٹتا ہے، بد گوشت نکالتا ہے، وہ دشمن نہیں ہوتا، تمہارا مہربان ہوتا ہے۔ تکلیف ضرور ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے میں نے یہ تقریر کی ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق، آپ کو بھی عمل کی توفیق۔ ان کے بچے جن کا عقیقہ ہے، اے اللہ ان کو دین کا سپاہی بنا دے، ان کی حفاظت فرما، اور مولا سب کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اب آگے ناظم صاحب بتائیں گے، کسی کا کچھ ہوگا صلاۃ و سلام ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ انہیں فجر کی نماز بھی پڑھانی رہتی ہے، روزانہ رہتا ہے۔ میں ان کو بھی مبارک